ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل پھر ہم ایک بار FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز وجل اس پروگرام میں یعنی آؤ قرآن سیکھے میں ہم درست مخرج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے، سبق پڑھنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شے بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل ہم FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز وجل آج ہم ایک نئے سبق کے ساتھ شروعات کریں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے زائد الف کے بارے میں، یعنی الف زائدہ کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے سلسلوں میں، پروگرام کے اندر، اسباق کے اندر، وہ یہ کہ قرآن پاک میں بھی یعنی بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں مگر پڑھنے میں نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ عز وجل آج ہم زائد الف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 19، زائد الف۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ، یہ دیکھیں گول دائرے کا جو نشان ہے، تو الف پر گول دائرے کا نشان یہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ عز وجل ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ ہوتا ہے، گول دائرے کا یہ نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے۔ کیا تفصیل ہے؟ نمبر 1، ان 6 کلمات میں، یعنی آپ جو یہ کلمات دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 5 6، 6 کلمات، ان 6 کلمات میں زائد الف کو یعنی الف زائدہ کو، وہ الف جس پر گول دائرے کا نشان ہو، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ یعنی جو 6 کلمات آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنے مدنی قاعدے کے اندر اسکرین پر، تو یہ جو الف ہے دیکھیں لاکن، ٹھیک ہے، یہ الف ہے، یہ الف ہے، اس کے اوپر یہ گول دائرے کا نشان ہے، یہ الف ہے، اس پر گول دائرے کا نشان ہے، اس طرح آگے۔ تو یہ جو 6 کلمات ہے، ان 6 کلمات میں جب آپ وقف کریں گے یعنی رکیں گے تو اس صورت میں الف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر جیسے اب یہ لیکن، تو رکنے کی صورت میں، وقف کی صورت میں ہم الف پڑھیں گے، مگر میں لیکن آگے جو کلمہ ہو، جو سینٹینس ہو، اس کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھنا ہو، تو اس صورت میں ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی لیکن یہ پڑھوں گا، لیکن هو اللہ، لیکن هو اللہ، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟
رکیں گے تب الف کو پڑھیں گے، مگر جب ملا کر پڑھیں گے تب الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہی بات یہاں پر سمجھائی گئی ہے کہ ان 6 کلمات میں یہ جو نیچے دیے ہوئے ہیں، زائد الف کو رکنے کی صورت میں، وقف کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن جب اس کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی آگے والے کلمات سے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ملائیں گے، تو اس صورت میں الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو چلیں آئیں اس کی ہم مشق کر لیتے ہیں، مزید آگے جو قواعد آئیں گے اس کو ہم پڑھیں گے بھی اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے مثالوں کے ذریعے سے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ لیکن، ٹھیک ہے، یہ میں نے وقف کی صورت میں پڑھا، اور وقف کے بغیر یعنی اگر آگے کسی حرف سے ملانا ہو، لیکن هو اللہ، لیکن هو اللہ، نہ پڑھیں گے جب آگے کسی سے ملانا ہو، مگر وقف کرنا ہو تو لیکن کھینچیں گے، یعنی ایک الف کی مقدار اس کو، الف کو پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ الظنون، یہ میں نے وقف کی صورت میں، اور وقف نہیں کرنا ہے۔ الظنون ہنالک، الظنون ہنالک، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الرسول، یہ وقف کی صورت میں، اور اگر ملا کر پڑھنا ہو، الرسول وقالوا، الرسول وقالوا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ السبیل، یہ رکنے کی صورت میں، الف پڑھیں گے، السبیل، اور اگر ملا کر پڑھنا ہو تو الف نہیں پڑھیں گے۔ السبیل ربنا، السبیل ربنا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ قوادیر، وقف میں الف کو پڑھیں گے، قوادیر، اور اگر ملا کر پڑھیں گے، کانت قواریر، قواریر، الف نہیں پڑھیں گے، کانت قواریر، قواریر، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ انا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو انا ہے تو انا کے بارے میں ہے، اس کو یہ انا جہاں بھی آئے گا، یہ انا، کیونکہ یہ جو کلمات جو آپ کو میں نے بتائے ہیں تو یہ سمجھو کچھ جگہوں پر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پر کوئی کلمہ ایک بار آ رہا ہے تو کوئی کلمہ 2 بار آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ جو انا ہے، یہ انا کئی بار آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لکھا نا ہر جگہ، یعنی انا جہاں بھی آئے گا تو وقف میں اس کے الف کو پڑھیں گے، یعنی انا، اور وصل کی صورت میں ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی انا، جیسے آپ انہیں سورہ کافرون پڑھتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، تو یہ وَلَا أَنَا، تو یہاں پر انا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو ملا کے پڑھیں گے انا کو، وَلَا أَنَا عَابِدٌ، تو انا پڑھیں گے، انا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ، یہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ انا میں جو الف ہے وہ زائد الف ہے، ٹھیک ہے، الف زائدہ ہے، تو لہٰذا اس کو جب وصل کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، تو اس صورت میں ہم انا کے الف کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن پاک کے اس ایک کلمے ہیں، کون سا ایک کلمہ ہے؟ سلاسلہ، ٹھیک ہے، جو 29واں پارہ سورۃ الدہر کے اندر موجود ہیں۔ تو قرآن پاک کے اس ایک کلمے یعنی سلاسلہ کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ وقف میں یعنی رکنے کی صورت میں آپ اس کے الف کو پڑھ بھی سکتے ہیں، یعنی جائز ہے، اور اگر آپ اس کے الف کو نہیں پڑھتے ہیں وقف میں تو بھی جائز ہے، یعنی دونوں صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ وقف کریں تو الف پڑھیں یا نہ پڑھیں، یعنی رکنے کی صورت میں آپ کو اختیار ہے، آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کے الف کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، دونوں جائز ہیں۔
البتہ وصل میں یعنی ملانے کی صورت میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جب آپ ملائیں گے یہ جو سلاسلہ، اس کلمے کو آگے والے کسی حرف سے ملا کر پڑھیں گے وصل میں، تو اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی آپ پڑھیں گے کیا؟ سلاسلہ، سلاسلہ۔ تو سلاسلہ، یہ جو لام الف کا جو الف ہے جب آپ ملائیں گے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی سلاسلہ پڑھیں گے، لا نہیں پڑھیں گے، سلاسلہ۔ ہاں اگر آپ وقف کریں گے، رکیں گے، تو اس صورت میں آپ کی چوائس ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس الف کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، دونوں جائز ہیں۔ یعنی آپ سلاسلہ بھی پڑھ سکتے ہیں رکنے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں سلاسلہ، اور اگر آپ چاہے تو سلاسلہ، سلاسلہ الف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر الف کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں رکنے کی صورت میں، یعنی سلاسلہ، ٹھیک ہے، اور سلاسلہ الف کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ کب ہے؟ جب آپ رکیں گے تبھی آپ کو چوائس دی جا رہی ہے، یہ آپ کو اختیار ہے۔ مگر جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو الف نہیں پڑھنا ہے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں الف نہیں پڑھنا، یعنی سلاسلہ، سلاسلہ۔ امید ہے میرے ناظرین آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ سلاسلہ یہ جو ایک کلمہ ہے، یہ صرف ایک کلمے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلاسلہ جو 29ویں پارے کے اندر سورہ دہر کے اندر یہ جو کلمہ ہے، تو یہ سلاسلہ میں جو الف ہے تو وقف میں آپ کو اختیار ہے، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یعنی سلاسلہ پڑھیں یا سلاسلہ پڑھیں، مگر جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ان تمام کلمات میں جو اب نیچے آ رہے ہیں ان کے بارے میں اب گفتگو ہوگی۔ ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو نیچے کلمات اب جو آ رہے ہیں، ان کلمات میں جن حروف کے ساتھ زائد الف ہے، جن حروف کے ساتھ جن کلمات میں زائد الف یعنی وہ الف جس پر گول دائرے کا نشان ہے، تو ان کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چاہے آپ ملا کر پڑھیں وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں، اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں، ٹھہرنے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں آپ الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ اب یہ کلمات سمجھو بیان کیے جا رہے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اَفَإِن مَاتَ، اب دیکھیں جو فا کے ساتھ جو الف ہے اس پر گول دائرے کا نشان موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا؟ زائد الف، کیا ہوا؟ زائد الف، کیونکہ ہم پیچھے تعریف پڑھ کر آئے کہ قرآن پاک میں بعض کلمات جن کے ساتھ الف لکھا ہوا ہوتا ہے، اس الف پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس الف کو زائد الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ فا کے ساتھ جو الف ہے اس پر گول دائرہ نشان لگا ہوا ہے، تو اس الف کو ہمیں نہ تو وقف کی صورت میں پڑھنا ہے، یعنی آپ اگر جب اس پر رکیں افا تو افا پڑھیں گے، افا، افا یہ نہیں پڑھیں گے افا، بلکہ افا، ٹھیک ہے۔ رکنے کی صورت میں بھی افا یعنی الف نہیں پڑھیں گے زائد الف، اور جب آپ ملا کر پڑھیں گے اَفَإِن مَاتَ تب بھی آپ الف نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر وہی کلمات الگ سے بتائے جا رہے ہیں جن کے الف کو آپ کو نہ تو وقف میں پڑھنا ہے نہ تو ملانے کی صورت میں پڑھنا ہے۔ اچھا، اَفَإِن مَاتَ، اب ان مات میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ نون ساکن کے جو 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ تو اب دیکھیں ادغام، تو ادغام کسے کہتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ تو آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے، اور میم کس میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے ہیں۔ حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میم آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر ادغام ہوگا، تو گنہ کریں گے
افإن مات، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. افإن مت، افإن مت. تو دیکھیں یہاں پر فا کے ساتھ جو الف ہے وہ زائد الف ہے، تو چاہے آپ اف پر رکیں یا افإن مت ملا کر پڑھیں، دونوں صورتوں میں یعنی وقف میں بھی اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی اور رکنے کی صورت میں بھی دونوں اعتبار سے ہم الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حروف یرملون میں سے، لہٰذا ہم یہاں پر گنہ بھی کریں گے. دوسری بات یہ تا مشدد ہے تو اس کو ٹھہراؤ کے ساتھ جماؤ کے ساتھ ہم پڑھیں گے، یعنی مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے نا، تو ہم اس کو تھوڑا ٹھہراؤ کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اس طرح افإن مت مت مت، ٹھیک ہے، افإن مت، ٹھیک ہے. اچھا یہ کلمات کہاں کہاں آتے ہیں تو دیکھیں نیچے باقاعدہ یہاں پر پارہ بھی لکھا ہوا ہے، سورت بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس سورت کی کون سی آیت ہے، آیت نمبر بھی اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو اس کو منہ زبانی یاد بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کلمات کہاں کہاں کون سے پارے میں اور کون سی سورت کے اندر یہ آئے، یا امید اگر اس کے اچھے طریقے سے آپ مشق کر لیں گے تو جہاں جہاں یہ کلمات آئیں گے تو آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ بھئی ہاں یہاں مجھے الف نہیں پڑھنا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں ہم. لَإِلَى الْجَحِيمِ، لَإِلَى الْجَحِيمِ. اب دیکھیں لا، تو اب اس کو آپ لا نہیں پڑھیں گے. بظاہر تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی لام الف زبر لا ہے تو لا الل، لا الل یہ پڑھیں گے، نہیں. لام الف کے ساتھ جو الف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الف زائد ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چاہے آپ وقف کریں یا اس کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں کریں، ٹھیک ہے. لَإِلَى الْجَحِيمِ. آگے چلتے ہیں. مَلَئِهِ، مَلَئِهِ. اب دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے ہر جگہ، چونکہ یہ بعض کلمات جو آتے ہیں نا وہ ایک بار یا 2 بار آتے ہیں یا ایک ہی بار قرآن پاک میں آ رہے ہوں گے یہ کلمات، ٹھیک ہے، مگر کچھ کلمات ایسے ہیں کہ وہ ہر جگہ آ رہے ہوتے ہیں. جیسے انا کے بارے میں ہم اوپر پڑھ کر آئیں، تو اسی طرح یہ مَلَئِهِ، یعنی جہاں بھی مَلَئِهِ آئے گا، مَلَئِهِ یہ کلمہ آئے گا، وہاں پر لام کے الف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے، یعنی مَلَئِهِ، مَلَئِهِ نہیں پڑھنا ہے بلکہ مَلَئِهِ جہاں بھی آئے گا، ٹھیک ہے، چاہے 1 بار آئے، 2 بار آئے، 3 بار آئے، جہاں بھی یہ کلمہ آئے گا ہمیں اس کے الف کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. مَلَئِهِ، مَلَائِهِ یہ نہیں بلکہ مَلَئِهِ، مَلَئِهِ، ٹھیک ہے، لام کے الف کو نہیں پڑھنا ہے. اسی طریقے سے آگے ہم چلتے ہیں. وَلَأَوْضَعُوا، وَلَأَوْضَعُوا. تو دیکھیں وَلَا، تو وَلا یہ نہیں پڑھنا. لام کا جو الف ہے جس پر گول دائرے کا نشان موجود ہے تو اس الف کو نہ ہمیں وقف کی صورت میں یعنی رکنے کی صورت میں پڑھنا ہے، نہ ہی وصل میں یعنی ملانے کی صورت میں ہمیں پڑھنا ہے. دونوں صورتوں میں دونوں اعتبار سے ہمیں لام الف کے الف کو نہیں پڑھنا ہے. وَلَأَوْضَعُوا، ٹھیک ہے، ضاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے لہٰذا ہمیں اس کو پور کریں گے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. وَمَلَئِهِمْ، وَمَلَئِهِمْ. تو ملا کے جو لام الف ہیں اس کے الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. مَلَئِهِمْ، مَلَائِهِمْ نہیں بلکہ مَلَئِهِمْ، ملا لا ملا نہیں، مَلَئِهِمْ. دیکھیں یہ مَلَئِهِ ہے اور یہ وَمَلَئِهِمْ ہے، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں جدا جدا کلمہ ہیں. تو یہ تو سمجھو جہاں بھی آئے گا مَلَئِهِ تو اس کے ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، مگر یہ جو جملہ ہے یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ مَلَئِهِ نہیں ہے، یہ وَمَلَئِهِمْ، مَلَئِهِمْ ہے. مَلَئِهِ اور مَلَئِهِمْ آپ سمجھ سکتے ہیں دونوں میں فرق ہے. آگے چلتے ہیں. ثمود، ثمود. اب دیکھیں یہ قرآن پاک میں 2 جگہوں پر آیا ہے. اس کے نیچے دیکھیں پارہ اور سورت دونوں لکھ دی گئی، آیت نمبر بھی لکھ دی گئی ہے. تو یہ دونوں جگہوں پر جو ثمود کے ساتھ جو الف ہے اس الف کو
نہ تو ہمیں وقف کی صورت میں پڑھنا ہے، یعنی سمودا الف نہیں پڑھنا ہے وقف میں، بلکہ سمود اگر آپ وقف کریں گے تو سمود، ٹھیک ہے، سمود، اور ملانے کی صورت میں سمود، سمود، ٹھیک ہے۔ خیر، یعنی نہ تو آپ کو ملانے کی صورت میں نہ تو وقف کی صورت میں آپ کو اس الف کو پڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لِتَتْلُوَ، تو لِتَتْلُوَ اس کا بھی جو الف ہے، یہ الف ہمیں نہ تو وقف میں پڑھنا ہے نہ تو ملانے کی صورت میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لِتَتْلُوَ، لِتَتْلُوَ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس پر وقف کریں گے تو لِتَتْلُو، لِتَتْلُو، ٹھیک، یہ واو بھی ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، واو ساکن ہو جائے گا، کیونکہ وقف کا قاعدہ ہے کہ جس پر آپ وقف کر رہے ہیں، یعنی موقوف علیہ، جس پر آپ وقف کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو وہ اگر حرف متحرک ہو، یعنی اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ رکنے کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم واو کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ لِتَتْلُوَ، تو جب ہم اس پر وقف کریں گے لِتَتْلُو، لِتَتْلُو، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو لِتَتْلُوَ، بہر صورت نہ وقف میں نہ تو وصل میں، نہ ٹھہرنے کی صورت میں نہ ملانے کی صورت میں الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، لن ندعو، لن ندعو، یہ عوا، یہ واو کے بعد جو الف ہے یہ زائد الف ہے، تو اس کو بھی ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لن اس میں ادغام ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، گنہ کریں گے۔ ند، تو یہ دال اس میں قلقلہ ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے دال۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال، جس کا مجموعہ ہے قطب جدن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دال آ رہا ہے، تو اس کی آواز کو ہم لوٹائیں گے، آواز میں جنبش ہوگی، آواز میں حرکت ہوگی۔ لن ند، 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 اگر آپ اس کو یوں پڑھیں گے لن ند، ند، آواز کو مخرج میں روک دیں گے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ درست کیا ہے؟ لن ندعو، لن ندعو، ٹھیک ہے۔ جب ملانے کی صورت میں تو عوا پڑھیں گے، مگر جب آپ وقف کریں گے، رکیں گے، تو لن ندعو، لن ندعو، ٹھیک ہے، یعنی واو ساکن ہو جائے گا، جو ابھی میں آپ کو لِتَتْلُوَ میں بتا کر آیا کیوں ساکن ہوگا۔ انشاءاللہ وقف کا بیان آگے آئے گا تو اس کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، لِيَرْبُوَ فِي، لِيَرْبُوَ فِي، اب دیکھیں لیور تو را پور ہوگا، کیوں پور ہوگا؟ ہم 16ویں تختی میں تفخیم اور ترقیق یعنی پور اور باریک کے سبق کے اندر یہ پڑھ کر آئیں، را کے پر اور باریک کرنے کی صورتیں، تو یہاں پر را پور ہوگا، کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگا۔ تو دیکھیں آپ، را ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے یعنی یا، اس پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو لہٰذا را کیا ہوگا؟ پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لیربو فی، لیربو فی، اب بوا کے بعد جو الف ہے اس الف کو ہمیں نہیں پڑھنا، یعنی لیربوا، بوا نہیں بلکہ بوا، لیربو فی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، لیبلو، لیب، با میں قلقلہ کریں گے، جنبش کریں گے، کیونکہ حروف قلقلہ میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیبلو، لیبلو، ٹھیک ہے، چاہے وقف کریں آپ ٹھہریں، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہاں جب آپ وقف کریں گے، ٹھہریں گے، رکیں گے تو یہ واو ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیبلو، لیبلو، ٹھیک ہے۔ چونکہ قاعدہ ہے کہ موقوف علیہ یعنی وہ حرف جس پر آپ وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، اگر وہ متحرک ہے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی زبر زیر پیش ہو تو اس پر ہم سکون لگا دیں گے، ٹھیک ہے، ساکن کر دیں گے۔ آگے چلیں، وَنَبْلُوَ، اس کے بھی الف کو نہیں پڑھیں گے۔
ونبلوا اور با میں قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. قواریر، قواریر، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں آپ یہ را کے بعد جو الف ہے تو اس کو ہم نہ تو وقف کی صورت میں پڑھیں گے نہ تو ملانے کی صورت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یعنی جب آپ اس پر وقف کریں گے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ قوادیر جو بات ہو رہی ہے اس کے الف کی، تو یہ دوسرا جو قواریر ہے، یعنی اس 29ویں پارے میں سورہ دہر میں آپ جہاں پر اس کو پڑھیں گے وہاں پر 2 قواریر ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی جو بات ہو رہی ہے جو دوسرا قواریرہ جو لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے الف کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. قواریر، ٹھیک ہے. دیکھیے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دوسرا، یعنی یہ جو لفظ ہے وہیں اسی لائن کے اندر قرآن پاک میں یہ دوسری بار آیا ہے، ٹھیک ہے. تو جو دوسری بار جو قواریرہ والا جو لفظ آیا ہے اس الف کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر جب آپ وقف کریں گے، ٹھیک ہے، تب بھی اس الف کو نہیں پڑھیں گے اور ملا کر پڑھیں گے تب بھی اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ قواریر، قواریر. اور اگر وقف کرنا ہے اس پر تو را ساکن ہو جائے گی. قواریر، قواریر، ٹھیک ہے. جی ناظرین، آئیے ہم مزید جو کلمات ہیں اب یہ ہمیں کس طرح پڑھنے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں اور مشق کر لیتے ہیں. جی، ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس الف کو ہمیں پڑھنا ہے، اس الف کو ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ 5 کلمات ہیں. علیکم الانامل، انامل. اب آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ بھئی ہم تو انا کے بارے میں پڑھ کر آئے ہیں، پیچھے آپ نے بتایا ہے کہ انا یہ جہاں بھی آئے گا ہر جگہ اس کے الف کو نہیں پڑھنا ہے. تو اب یہ انامل میں جو انا آیا ہے تو اب اس کے الف کو ہم کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے. تو نہیں ناظرین، وہ انا الگ ہے، اس کو ہم عربی کے اندر بولتے ہیں، وہ متکلم کا انا ہے. یہ جو انا ہے نا جس کے بارے میں ہم اوپر پڑھ کر آئے ہیں، انا وہ ہر جگہ اس کے الف کو نہیں پڑھا جائے گا، تو وہ انا عربی کے اندر اس کو بولتے ہیں متکلم. انا یعنی میں، نحن مانا ہم، ٹھیک ہے. تو وہ جو انا ہے وہ متکلم والا انا ہے، جیسا کہ انگلش کے اندر آئی یعنی میں، وی مانا ہم، ٹھیک ہے. تو یہ جو جس کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے اوپر انا کے بارے میں جس کے الف کو ہم نہیں پڑھنا ہے تو وہ آئی ہے، یعنی متکلم والا، ٹھیک ہے. انا میں والا، ضمیر متکلم والا. مگر یہ جو انا ہے تو یہ وہ سمجھو آئی والا انا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ متکلم والا انا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ سے پورا ایک کلمہ ہے. اناملا، اناملا پورا ایک کلمہ ہے. تو یہ جو اناملا کا جو الف ہے اس کو ہم پڑھیں گے، یہ زائد الف نہیں ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اناسیہ، اناسیہ. تو اس کا بھی جو انا ہے یہ متکلم کا انا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں. اناسیہ یہ پورا ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے. اس کلمے کے اندر انا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الگ سے انا نہیں ہے. اور جو بات ہم اوپر کر کے آئے وہ الگ سے انا متکلم والا جو ہوتا ہے اس کی ہم بات کر آئے کہ اس کو الف کو ہمیں نہیں پڑھنا، مگر اس کے الف کو تو ہم پڑھیں گے. انابو، اس کے بھی الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. للانامی، للانامی، ٹھیک ہے. من اناب، من اناب. تو یہ جو 5 کلمات کے اندر جو انا آیا ہے تو اس انا کے الف کو ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، چاہے آپ وقف کریں یا اس کو ملا کر پڑھیں یا رک کر پڑھیں، دونوں صورتوں میں ہمیں اس کے الف کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو والا انا ہے یہ متکلم والا انا نہیں ہے. تو جی میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم نے زائد الف کے بارے میں پڑھا. زائد الف بعض کلمات کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے اور اس پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، اس الف کو زائد الف کہتے ہیں. اس الف کو پڑھنے نہ پڑھنے کے حوالے سے ہم نے آج گفتگو کی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ عز و جل یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا.
اگر نہیں سمجھ آیا ہے تو اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں، بار بار اس کو سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل نئے سبق کے ساتھ نئے پروگرام میں پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں فیضان قرآن پاک سے ہمیں مالا مال فرمائے اور قرآن مجید کو درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔